ظہیر احمد ایوان صاحب چیئرمین سٹیزن فورم راولپنڈی ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ عالیہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے اسپیشلی کیونکہ عید بھی قریب آنے لگی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی اور ہم سب کی ہی ویسے مرد اور خواتین کی جو عید کی شاپنگ ہے وہ آن لائن شاپنگ بڑی بڑھ جاتی ہے. ہم لوگ ڈفرینٹ برانڈس کو جو ہے وہ پہلے سے ہی ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ سر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے فیک پیجز بھی ہوتے ہیں. ہم سم ٹائمز کوئی ایسی پروڈکٹ منگوا لیتے ہیں جس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، یا ہماری جو عوام ہے وہ پہلے سے پے کر دیتی ہے اور وہ پروڈکٹ جو ہے واپس ان تک نہیں پہنچتا، اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ جو یہ فیک اور اسپیم پیجز ہیں ان کو بلاک کر دیتے ہیں. تو سٹیزن پورٹل ایپ کی اگر بات کریں ہم، حکومت پاکستان کا جو انیشیٹو ہے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ایڈ کریں. اور عالیہ آپ انشاءاللہ ہم کنورسیشن ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں 7 نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدعو کیا. آپ نے بات کی یہ جو رمضان میں جو شاپنگ ہے خواتین کی، بچوں کی اور گھر میں بڑھ جاتی ہے، تو آج کل ہمارے ہاں بھی بہت ٹرینڈ آ چکا ہے آن لائن شاپنگ کا نا. اکثر دیکھتے ہیں بچے جو نا آرڈر کر دیتے ہیں اور وہ آ جاتا ہے اور ہمیں اس میں اصل میں جو تو برانڈڈ ہیں، جو نام ہیں ان کا، انہوں نے تو اپنی ویب سائٹ دی ہوئی ہیں اور اسی پہ آپ جو نا وہ اپنے آرڈر بک کرتے ہیں اور وہی آتے ہیں. اور وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وہ پسند نہیں آئی تو انہوں نے آپ کو بتائی ہوتی ہیں برانچ کہ وہاں پہ جا کے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں فیک پیجز جو نا وہ بہت بڑی تعداد میں، چونکہ ظاہر بات ہے یہاں پہ اب اس طرح جو چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے. جو ہمارا سائبر کرائم FIA کا، وہ بھی اس کو اصل میں یہ کام ان کا ہے کہ وہ فیک چیزوں کو روکیں اور یہ چیزیں نہ آئیں. لیکن سر ان کا رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے کمپلین کا وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو، ہم کمپلین لکھوانے کے بجائے اس کو بس اس معاملے کو درگزر کرتے ہیں. اصل میں یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قوانین کی عملداری بہت جو نا وہ عجیب ہے. اگر کسی کو یہ احساس ہوگا کہ جزا و سزا کا کنسیپٹ جس معاشرے میں ہوتا ہے نا، وہاں پہ اس طرح کے کنزیومر رائٹس کے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہمارے ہاں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پروسیس کوئی بھی ہے، اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو آپ نے اگر اس کی رپٹ کروانی ہے تو وہ اتنا لمبا پروسیس ہے کہ بندہ کہتا ہے فارگیٹ اٹ، اس کو چھوڑ دیں، آپ اگلا کام کریں. اصل میں سٹیزن پورٹل جو آپ نے بات کی، زبردست شاندار آئیڈیا تھا. اس میں لوگ جو ہے نا وہ اپنی شکایات درج کرتے ہیں اور اس پہ رسپانس بھی آتا ہے. اور FIA کا جو سائبر کرائم ہے، اگر آپ اس کو ڈائریکٹ دینا چاہیں، اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کے پاس سٹیزن پورٹل کا ہے. اور سب سے بڑی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آرڈر دینے والا ہے، اب دیکھیں نا، جو اتنا ویل اویئر ہے کہ جب آپ چیز منگوا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جس پیج پہ جا رہے ہیں، جس کی پروڈکٹ لینا چاہتے ہیں، کیا وہ ایگزسٹ بھی کر رہا ہے. وہ گوشت تو نہیں ہے، وہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو ہوا میں ہے اور بعد میں ہمیں. اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نہیں کہ صرف ہمارے معاشرے میں، ایک بہت بڑا ایشو ویسٹ میں بھی آیا کرپٹو کرنسی کا. آپ لوگوں سے پوچھیں تو وہ غائب ہو گئے، انہوں نے جو ہے نا بڑا فراڈ کیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کہ عملداری نہیں ہے قوانین کی نا، تو اس لیے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور اس میں جو نا وہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہیں جو منگواتے ہیں، خود آرڈر کرتے ہیں، انہیں جو نا وہ کیئر کرنی چاہیے کہ اپنے پیسے برباد نہ کریں. چونکہ یہاں پہ تو دیکھیں نا، آپ چیز منگوا لیتے ہیں، اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اس کو ریٹرن کرنا ہے. تو جو تو برانڈ ہیں، جنہیں یہ پتا ہے کہ ہماری مارکیٹنگ ہو رہی ہے، یہ جا رہا ہے، جو لوگ لیں گے وہ آگے 10 لوگوں کو بتائیں گے اور اس کی مارکیٹنگ ہوگی، وہ تو ایسا کام نہیں کرتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی اوتھینٹیکیشن کو چیک کر لیں تو بہتری ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ظہیر احمد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گے کہ چونکہ آپ ظاہر سٹیزن فورم کو دیکھ رہے ہیں، سوشل ورک بھی کر رہے ہیں، اس وقت ہماری سوسائٹی کو معاشی طور پر کئی چیلنجز کا سامنا ہے. اس پر تھوڑی سی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے آپ ان چیلنجز کو دیکھتے ہیں. اگر ہم اس رمضان کی بات کریں تو بہت بار ہمارے کئی ایسے مقررین بھی رہے، کئی ایسے ہمارے مہمان شخصیات رہیں، اور خود ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج ہمارے پاس وہ حالات نہیں ہیں جو شاید پچھلے رمضان میں معاشی طور پر تھے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، کس طرح سے آپ ان حالات کو دیکھتے ہیں اور اس میں آپ کس طرح سے اپنے فرائض سے. دیکھیں، اس وقت جو مہنگائی ہے وہ اپنے عروج پر ہے. اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو نا وہ جو عام بندہ ہے وہ آپ کے سامنے آٹے کی لائنوں میں جو نا وہ لگا ہوا ہے. اور پورا پاکستان کا کوئی کونا، کوئی محلہ، کوئی قصبہ، کوئی شہر، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آٹے کی اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں میں قوت خرید اللہ اکبر، اللہ میں معاشی طور پر تھے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، کس طرح سے آپ ان حالات کو دیکھتے ہیں اور اس میں آپ
کس طرح سے اپنے فرائض سے؟ دیکھیں اس وقت جو مہنگائی ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو نا وہ جو عام بندہ ہے وہ آپ کے سامنے آٹے کی لائنوں میں جو نا وہ لگا ہوا ہے، اور پورا پاکستان کا کوئی کونا، کوئی محلہ، کوئی قصبہ، کوئی شہر، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آٹے کی لائنیں نہ لگی ہوں، جو ایک چیز بہت اہم ہے. اور وہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں میں قوت خرید جو نا وہ ختم ہو چکی ہے، اور لوگ بیچارے جو نا وہ مفت آٹے کے لیے بھی لمبی لائنوں میں آپ کے سامنے لوگ اس میں جہاں بات بھی ہوئے، اور بڑا افسوسناک سب سے بڑی بات آپ کی عزت نفس جو متاثر ہے. دیکھیں نا جی، میں یہ کہتا ہوں، میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا تھا، اور میں اب بھی اس فورم سے 7 نیوز کے فورم سے یہ کہتا ہوں اپنی اتھارٹیز کو کہ خدا کا واسطہ ہے آپ اس کی قیمت رکھیں، 500 روپے رکھیں قیمت اس کی، اور ہر دکان پہ آٹا ملے، لوگوں کی عزت نفس مجروح. اور پھر جو سفید پوش ہے، لیکن نا جی آپ یقین کریں جو عام بندہ ہے نا مانگنے والا، وہ تو اس کی تو عادت ہوتی ہے وہ مانگ لے گا، لیکن جو سفید پوش ہے وہ تو مر جائے گا مانگتے ہوئے. اور آپ یقین کریں کہ ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں، مہنگائی اس قدر ہے. آپ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا، پچھلے کچھ عرصہ سے ہمارے ہاں سستے بازار لگتے تھے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا، لوگ وہاں سے جا کے چیزیں خریدتے تھے. اب صورتحال یہ ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی آپ یقین کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ باقی دنیا میں رمضان جب آتا ہے تو رمضان کی تیاری میں پہلے سے وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے کہ جی آپ کا رمضان آ رہا ہے تو ہم نے اپنی جو چیزیں ہیں اس کو سستا کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے ریٹس کم کر دیے. لیکن ہمارے ہاں جو نا جو آڑتی ہیں اور جو ہمارے تاجر ہیں اور جو وہ اللہ معافی دے کہ وہ انتظار میں استاق میں ہوتے ہیں رمضان سے پہلے ہی. اچھا، وہ معاشرے جو کہ کافی معاشرے ہیں جنہوں نے حج پہ بھی نہیں جانا، جنہوں نے عمرہ بھی نہیں کرنا، اور اس لالچ میں انہوں نے منافع بھی زیادہ نہیں کمانا، اور انہوں نے نیکی اور اجروں کا بھی حساب نہیں رکھا، وہاں ہمیں حالات الگ دکھائی دیتے ہیں. اور یہاں جو ہے وہ پھر فوری میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یقین کریں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کے 15 دن پہلے سے ہی جتنے یہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں، کولڈ سٹوریج ہیں، اس میں چیزیں جو نا وہ ڈمپ کر دی جاتی ہے، ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کی جاتی ہے. اصل میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا کہ جس معاشرے میں جزا و سزا کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوگا، ہر بندے کو پتا ہوگا کہ میں آزاد ہوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میری کوئی جو نا چیک اینڈ بیلنس مجھے نہیں کرے گا. 15 دن پہلے ہی لوگ جو نا وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ. اور ماشاءاللہ وہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں وہ حاجی صاحب الحاج صاحب ہیں، انہوں نے اس طاق میں رہتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے جو نا وہ لوٹنا ہے، لوٹ مار کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ماشاءاللہ آخری عشرہ جو نا وہ مدینہ شریف اور جو نا حرم میں گزارنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے ایسی کمائی جو آپ ذخیرہ اندوزی سے اور ناجائز منافع خوری سے کرتے ہیں، اس سے حج عمرے قبول میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوتے. اور یہ لوگوں کو لوٹ مار کر کے اس طرح کرنا، اور پھر حکومت کہاں کھڑی ہے. آپ یقین کریں، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں کہیں جاتے ہیں ہر طرف جو نا وہ ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے. یہاں پہ آپ یقین کریں اس سے بھی بدتر حالات بنتے جا رہے ہیں. اچھا، کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ سٹال لگا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کا عزت جو اس کا خیال رکھتے ہوئے کراچی میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے پھل جو ہے وہ جو 500 700 800 کا تھا انہوں نے 200 روپے میں پیسوں کے ساتھ 200 میں رکھا ہوا ہے، اور لوگوں سے پیسے لے کے کسی کی عزت بھی جو نا وہ مجروح نہیں ہوتی، عزت نفس بھی، اور وہ لے کے لوگ جا سکتے ہیں. یہ لوگ بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے، اگر حکومت جو نا اس پہ اقدام کرے تو ناجائز منافع خوری اور یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے رک سکتی ہے. اور لوگوں میں بھی دیکھیں نا، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، دین اسلام اور رمضان مبارک اور ویسے بھی ہمیں اصل چیز ہے عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ نوری اپنی فطرت میں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. اصل میں جو ہماری چیز ہے، ہمارے معاشرے میں جو کمی پائی جاتی ہے وہ عمل کی ہے. عمل نہ، ہم باتیں بہت کرتے ہیں، گفتار کے غازی ہیں، بڑی بڑی تقریریں کریں گے، بڑے بڑے خطبے دیں گے، بڑے بڑے تحریریں لکھیں گے، لیکن پریکٹیکلی اور دوسرے معاشروں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تیار کرتے ہیں، اپنی قوم تیار کرتے ہیں، ان کی کردار سازی کرتے ہیں، ان کو اچھا تاکہ وہ معاشرے میں آتے ہیں تو پھر وہ معاشرہ چلتا پھرتا وہ نمونہ ہوتا ہے. ظاہر احمد صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی. یقیناً کنزا ایک اہم چیز کہ ہمیں ریاکاری، ملاوٹ، دھوکہ دہی، ان چیزوں سے دور رہتے ہوئے صدقہ دل سے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. آگے ہم اپنی